جلدی ہے، 4 چیزوں سے رزق کم ہوتا ہے۔ یہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں نا خطبے کے آخر میں، ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو تالے کھول دے۔ 4 چیزوں سے رزق میں کمی آتی ہے، جو رزق میں رکاوٹ، کمی نہیں، رزق میں رکاوٹ بنتی ہے۔ مختصر امام ابن قیم اس کا خلاصہ لائے، امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ اس کا خلاصہ لائے بھی 4 چیزیں رزق میں رکاوٹ بنتی۔ نوم الصبیحہ، 1 بجے دکان نہیں کھولنا، صبح کی نماز کے بعد کھولنا۔ نوم الصبیحہ، صبح کے وقت سو جانا اور 12 بجے جا کے مارکیٹ کھولنا، اس سے رزق کم ہوتا ہے۔ اس لیے تو ملک بدحال ہے، غربت ہی نہیں ٹوٹتی پئی۔ جا کر انگریز بھی صبح کاروبار کھولتے۔ میرے پاس ایک صاحب آتے تھے، سیکٹری تھے کسی اریگیشن کے، وہ آج کل بیمار ہے بیچارے، نہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ناروے رہا ہوں، ڈنمارک رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں رہا ہوں، وہاں صبح کے وقت لوگ کاروبار کرنے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے آتے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ باہر پہنچ جاتے ہیں، وہاں صبح کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے مسلمان پاکستان میں 1 بجے دکان کھول رہے ہیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ جو لوگ صبح کے وقت سو جاتے ہیں اور رزق کی تلاش میں نہیں نکلتے، ان کے یہ سونا رزق میں رکاوٹ ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، قرآن کہتا ہے عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ 30ویں پارے کی پہلی سورت میں کہ دن کو بنایا معیشت کے لیے، رات کو بنایا سونے کے لیے۔ ہم نے رات کو معیشت میں بدلا ہے، دن کو سوتے ہیں تو پھر روتے ہیں۔ دوسری چیز جو رزق میں رکاوٹ بنتی ہے، فرمایا قلت الصلاۃ، 3 چیزیں، نماز، درود پاک۔ میں ایک وکیل صاحب کے ساتھ سفر کر رہا تھا، کہہ رہا میں گھر سے نکلتا ہوں، درود پڑھتے کورٹ تک جاتا ہوں، واپسی آتا ہوں درود پڑھتے آتا ہوں۔ وہ اتنے کیس ہے، کہتا میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ میں سیٹنگ کیسے کروں، اللہ ایسے رزق دیتا ہے۔ درود پاک، اچھا ویسے بھی جمعے والے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو۔ ہم پڑھتے ہیں درود؟ تو انہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ 3 چیزوں سے رزق سے رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ دعا، جو کرتے ہی نہیں ہم، دعا سے، نماز سے، درود سے، جو لوگ اس پہ مواظبت کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں، ان کے سامنے رزق رکاوٹ نہیں، رزق میں رکاوٹ نہیں کوئی چیز بن سکتی۔ دعا بھی کیا، اچھا دعا کے لیے مولوی نہیں ڈھونڈا کریں یار، دعا آپ نے کرنی ہے۔ یہ تو یار یہ بڑی مثال ہے، مصیبت پڑی ہوئی ہے، مولوی لب ہوتے دعا کرے، وہ تیرے ہاتھ ٹوٹے نہیں ہے، تیری زبان کوئی نہیں، یا تجھے رب نے دماغ نہیں دیا، دل نہیں دیا، الفاظ نہیں دیے، ویسے تو پھر پھر بولتا ہے تو سارا دن کاروبار کے لیے، دعا کے لیے الفاظ نہیں ہے، اللہ معاف کر دے اتنا ہی کہہ دے۔ جس کو رب نے معاف کر دیا اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود ہی رب دے گا۔ کیا فرمایا؟ قلت الصلاۃ، دعا، نماز اور درود میں کمی رزق روک دیتی ہے۔ اگر دعا، نماز اور درود پاک کی کثرت ہے، کوئی دنیا کی قوت رزق نہیں روکے گی، آپ کا ملک بھی امیر ہو جائے گا۔ تیسری چیز والکسل، وہ کسل تو آپ جانتے ہیں، یہ جو ہر وقت ستے ہی رہتے ہیں، ڈھیلے ڈھالے، سست، کسل، کسل کہتے ہیں سستی کو، کاہلی، کاہلی، والخیانہ، کرپشن، کرپشن سے رزق رب روک دیتا ہے۔ تیرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، رزق رکا ہوا ہے نا، رو رہے ہو نا، 8 روپے 10 روپے کی روٹی 16 روپے کے لے کے جا کر کہتے ہیں ہم نے سستی کر دی، یعنی 12 والی 16 کر دی، سستی کر دی۔ ایسا دماغ خدا نے الٹا ہے، کرپٹ لوگوں کی عقل ہی مار دی ہے۔ میرے یہاں پہ 16 روپے کی روٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سے علاقے میں 16 روپے کی روٹی بانٹ رہے ہیں، وہ کہہ رہے سستی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی تو 4 چیزیں بتائی نا، صبح کا سونا، درود میں کمی، نماز میں کمی، سستی، کاہلی، اور چوتھی چیز کرپشن، بددیانتی۔ بددیانت مملکت ہو تو وہ غریب رہتی ہے، بددیانت انسان ہو، بندہ ہو تو وہ بھی رزق میں کمزور رہتا ہے اور رزق اس کے قریب نہیں آتا۔ اس لیے بددیانتی نہ کیا کریں، بددیانتی بہت بڑا جرم ہے۔ ایک رسی کی بددیانتی پہ حضرت عمر فاروق گردن اتارنے والے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، یاد ہے؟ جس نے مال غنیمت سے رسی چرا لی، حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی، اور ہم پورا رسا ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہمیں کہتے کرپشن ہے، کیا وہ، کہتا ہوں بھاؤ وہ لندن گئی، اللہ رحم کرے۔